بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد. جیسا کہ سورہ بروج کی تفسیر کیا ہماری چل رہی تھی، آج انشاءاللہ سورہ بروج ختم کریں گے. جیسا کہ آیت نمبر 12 سے آج خلاصہ ہے، تفسیر ہے. آج آیت نمبر 12 سے جو ہے نا آج ہماری تفسیر ہے. سب سے پہلے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان بطش ربک لشدید. یہ جو مشرکین جو مسلمانوں کو جو تکلیف دیتے ہیں، اللہ نے ان کے بارے میں فرمایا کہ ان بے شک بطش اللہ کی جو پکڑ ہے، ربی کا تمہارا رب کی جو پکڑ ہے لشدید بہت سخت ہے. یعنی کہ یہاں اللہ تعالیٰ اس آیت میں ان تمام لوگوں کو تسلی دیتے ہیں جن لوگوں کو کافر ستاتے ہیں. اللہ نے فرمایا کہ ان بطش ربک لشدید، بے شک اپنے رب کی جو پکڑ ہے بڑا سخت ہے. بطش کا جو اصل جو معنی ہے سختی کے ساتھ پکڑنا، اصل جو معنی ہے بطش کا، یعنی کہ جب اللہ تعالیٰ کسی انسان پر پکڑ کرے گا تو بہت سختی کے ساتھ پکڑ کرے گا. اسی وجہ سے اہل علم نے کہا کہ یہ جو آیت جو ہے نا ہم لوگوں پر بھی ہوتی ہے. ہم لوگوں بھی گناہ کریں گے کہ ان بطش ربک، جب اللہ کی پکڑ آئے گی تو سختی کے ساتھ پکڑ آئے گی. ان بطش ربک لشدید، لشدید کا مطلب سخت، بطش کا مطلب سختی کے ساتھ جو ہے نا پکڑنا. اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ انہو، بے شک اللہ تعالیٰ یبدئ شروع کرتا ہے، ویعید اور لوٹاتا ہے. اس کی دو تفسیر ہے. یبدئ کا مطلب پہلا کرنا، شروع کرنا، یعنی کہ یبدئ کا یہاں جو معنی ہے اللہ نے سب سے پہلے ہم کو پیدا کیا اس دنیا میں. یبدئ اللہ نے اس دنیا میں ہم کو پیدا کیا. ویعید، کل حشر کے میدان میں بھی اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کو اٹھائے گا. ویعید کا مطلب دوبارہ بھی اللہ تعالیٰ جو ہے نا پیدا کرے گا. جس طرح ریڑھ کی جو ہڈی جو ہوتا ہے نا، جیسا کہ میں نے اس سے پہلے بھی کہا کہ صحیح حاکم کی روایت ہے، جو راگی کے دانے کے برابر ہوتی ہے ہماری ریڑھ کی ہڈی، وہ جو ہے نا اس کے اوپر جو ہے نا بارش کا پانی گرتا ہے، جس سے کیا ہے دوبارہ تمام انسان جو ہے نا پیدا ہوتے ہیں. ویعید کا مطلب دوبارہ اللہ پیدا کرنا، یعنی کہ اس آیت میں بھی تسلی ہے کہ کل اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کو پیدا کرے گا دوبارہ. اس کے بعد جو ہے نا کافروں کو ان کا بدلہ دے گا. انہو ہوا، بے شک اللہ تعالیٰ یبدئ پیدا کرتا ہے پہلا، ویعید اور دوبارہ بھی جو ہے نا پیدا کرتا ہے. کب؟ قیامت کی حشر کے میدان میں. دوسرا ترجمہ کیا ہے؟ انہو بے شک اللہ تعالیٰ یبدئ شروع کرتا ہے عذاب کو، کافر کو اسی دنیا میں اللہ تعالیٰ عذاب دیتا ہے. ویعید، اور اللہ تعالیٰ دوبارہ بھی اللہ تعالیٰ کل قیامت کی ان کو عذاب دے گا. یہ جو ذو نواس جو کافر بادشاہ تھا، جن لوگوں نے مسلمانوں کو جلایا تھا، اللہ نے فرمایا کہ انہو بے شک اللہ تعالیٰ یبدئ شروع کرتا ہے عذاب کو، یعنی کہ اس دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ اسے عذاب دیتا ہے. ویعید، اور دوبارہ بھی اللہ تعالیٰ کل جو ہے نا اسے عذاب دے گا. لیکن یہاں جو بات ہے واللہ عالم، ایک جو الربیع بن انس، انہوں نے کہا کہ جب مسلمانوں کو جلایا گیا گڑھے میں، وہ انگار جو ہے نا اڑ کر جو ہے نا ان کافروں کے اوپر پڑ گئی تھی. یہ انگار جو ہے نا اڑ کر جو ہے نا ان کافروں کے اوپر جو ہے نا آ گئی تھی. وہی اللہ نے فرمایا کہ انہو یبدئ، بے شک اللہ تعالیٰ اس دنیا میں بھی ان کو عذاب دے گا. ویعید، دوبارہ بھی اللہ تعالیٰ کل قیامت کی اللہ تعالیٰ ان کو عذاب دے گا. جہاں تک جو ہے نا الربیع جو تفسیر میں ان کا قول جو ہے نا کئی علماء نے ذکر کرتی ہیں ان کا قول وغیرہ، واللہ عالم، کیونکہ خاص طور پر سورہ بروج کی تفسیر میں ان کے کئی اقوال ہیں. انہوں نے کہا کہ جنت میں داخل ہونے سے پہلے یہ جو توحید پرستوں کو جو جنت میں یہ توحید پرستوں کو جو گڑھا میں داخل کیا گیا تھا، انگار میں پھینکا گیا تھا، جب پھینکا گیا پھینکنے سے پہلے اللہ ان کی روح قبض کر لی. ابھی انگار لگنے والی تھی ان توحید پرستوں پر، اللہ نے کہا ہے ان کو جو ہے نا ان کی روح قبض کر لی. اس طرح کی کئی باتیں جو ہے نا الربیع بن انس جو ہے نا مفسر ذکر کرتے ہیں. لیکن اہل علم نے فرمایا کہ الربیع جو ہے نا شیعہ میں سے ہے. یہ جو ہے نا شیعہ ہے، شیعہ ایک گمراہ جماعت ہے، شیعہ گمراہ جماعت ہے، ان کا شمار انہی میں ہوتا ہے.
تو اللہ عالم. لیکن جیسا کہ امام قنوجی نے بھی کہا ہے، اس قول کو ذکر کرتے ہیں، اور کئی علماء نے کہا ہے اس قول کو ذکر کیا ہے. یعنی کہ دو ترجمہ ہوا. ایک ہے کہ اللہ تعالیٰ اس دنیا میں ہم کو پیدا کیا، کل وہ یعید، دوبارہ اللہ تعالیٰ حشر کے میدان میں قیامت میں پیدا کرے گا. دوسرا جو ترجمہ ہے کہ انہ یبدئ، اللہ تعالیٰ جو ہے نا اس دنیا میں بھی عذاب دے گا کافروں کو، جیسا کہ یہ اصحاب الاخدود جب جو ہے نا انہوں نے انگار جلائی تھی، یہی انگار الٹا ان کافروں کے اوپر آ کے گر گیا تھا. وہ یعید، دوبارہ اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن بھی جو ہے نا ان کو عذاب دے گا کافروں کو. اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ، وَهُوَ اور اللہ تعالیٰ الغفور. غفور کا معنی کیا ہے؟ معاف کرنے والا. ہم بولتے ہیں کہ غفور کا معنی معاف کرنے والا، معاف کرنے والا. اصل معنی کیا ہے غفور کا؟ اللہ تعالیٰ گناہوں پر پردہ ڈال دیتا ہے، اس کو معاف کر دیتا ہے. دو چیز، گناہوں پر پردہ ڈال دیتا ہے پھر اس کو معاف کر دیتا ہے. الغفور کا اصل معنی یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں پر پردہ ڈال دیتا ہے پھر اس کو معاف کر دیتے ہیں. الودود، الودود کا جو معنی ہے محبت کرنا، جیسے کہ ہم بولتے ہیں کہ محبت، یعنی کہ الودود کا مطلب اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے. سب سے پہلے یہاں عقیدے کا جو مسئلہ وہ یاد رکھنا ہے، وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے جیسا کہ اس کے لیے لائق و زیبا ہے، جیسا کہ اللہ کے لیے لائق و زیبا. جیسا کہ اللہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو آنکھ ہے. کیسا ہے اللہ تعالیٰ کو آنکھ؟ ہم بولیں گے کہ جیسا کہ اس کے لیے لائق و زیبا ہے، جیسا کہ اس کے شائن نشان ہے. ہم یہ نہیں بول سکتے کہ ہمارے جیسا آنکھ ہے اللہ تعالیٰ کو، نہیں بول سکتے. تو وہی جو ہے نا اللہ تعالیٰ یہاں فرماتے ہیں کہ الودود، الودود کو مطلب محبت کرتا ہے. اللہ محبت کرتا ہے جیسا کہ اس کے لیے لائق و زیبا ہے، جیسا کہ اس کے لیے لائق و زیبا ہے. جیسا کہ محبت کیا ہے آپ دیکھیں گے، کس ایک ہوتا ہے کہ شوہر بیوی میں محبت، ایک ہوتا ہے کہ ماں بیٹے میں محبت، ایک ہوتا ہے کہ اس طرح جو ہے نا یہ محبت کے الگ الگ قسم ہوتی ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ کس طرح محبت کرتا ہے؟ جیسا کہ اس کے لیے لائق و زیبا ہے. الودود، اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے. تو مفسرین نے فرمایا کہ الودود اللہ محبت کرتا ہے اس کی تین قسم ہیں، جیسا کہ شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ اپنی تفسیر میں ذکر کرتے ہیں. یہ کہ اللہ تعالیٰ کسی خاص بندے سے محبت کرتا ہے. ہو سکتے کوئی ایک ہو سکتا ہے جسے خاص اللہ محبت کرتا ہے. اس کی دلیل آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ رات میں صحابہ سے کہا کہ کل میں ایک ایسے شخص کو بلا کر جھنڈا دوں گا، جھنڈا جس سے اللہ اس کے رسول محبت کرتے ہیں. لَأُعْتِيَنَّ الرَّايَةُ غَدًا يُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ. ہمارے نبی نے فرمایا کہ کل صبح میں ایک ایسے لوگوں کو جھنڈا دوں گا جسے اللہ بھی محبت کرتی ہے، اس کے رسول بھی محبت کرتے ہیں. رات پورا صحابہ کسے اللہ اس کے رسول محبت کرتے ہیں، رات پورا صحابہ جو ہے کی تڑپ تھی صحابہ، کیونکہ ان کا اصل صحابہ کا اصل ٹارگٹ کیا تھا؟ اللہ اس کے رسول کو خوش کرنا بس. رات پورا صحابہ تڑپتے رہے کسے اللہ اس کے رسول محبت کرتے ہیں. صبح ہوئی، ہمارے نبی نے فرمایا کہ جاؤ علی کو بلا کر رضی اللہ عنہ. صحابہ نے کہا کہ اللہ کے نبی علی رضی اللہ عنہ کو آنکھ آ چکا ہے، جیسا کہ کانجینی ہم بولتی ہیں. اللہ کے نبی علی رضی اللہ عنہ کو کانجینی آ چکا ہے. لیکن ہمارے نبی نے فرمایا کہ جاؤ علی کو بلا لے کر. صحابہ گئے، علی رضی اللہ عنہ کو بلا کر لاتے ہیں. ان کے آنکھ میں کانجنی رہتا ہے، آپ سے اپنا تھوک اس ہاتھ میں لگا کے ان کے آنکھ پہ ہاتھ پہراتے ہیں، ان کے آنکھ پہ جو ہے نا ہاتھ رکھتے ہیں، ان کی پوری بیماری چل جاتی ہے، ان کی پوری کانجنی جو ہے نا چل جاتی ہے. یعنی کہ بالکل ایسا ہوتا ہے گویا کہ اس کے آنکھ میں کچھ بیماری ہی نہیں تھا. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ علی ہے جسے اللہ اس کے رسول محبت کرتے ہیں. یعنی کہ الودود کا جو معنی ہے کہ اللہ محبت کرتی، ہو سکتا ہے کہ کوئی ایک انسان بھی ہو سکتا ہے، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علی سے اللہ تعالی محبت کرتے ہیں. دوسرا، اللہ محبت کرتی اسے ایک جماعت بھی ہو سکتی ہے، جیسا کہ اللہ نے فرمایا کہ واللہ یحب المتقین، متقی لوگوں سے اللہ محبت کرتا ہے. واللہ یحب المحسنین، احسان کرنے والوں سے اللہ محبت کرتا ہے. ایک جماعت ہے احسان کرنے والے، نیک لوگوں کی جماعت ہے جسے اللہ تعالی محبت کرتے ہیں. تیسرا جو محبت ہے وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کسی جگہ سے محبت کرتے ہیں، کسی جگہ سے. جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ احب البلاد الی اللہ مساجدها، اللہ کو سب سے پسندیدہ جو جگہ ہے وہ ہے مسجد ہے. سب سے پسندیدہ جگہ کون سا ہے؟ مسجد. معلوم یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کسی ایک انسان سے بھی محبت کرتی، جیسا کہ علی رضی اللہ عنہ.
دوسرا اللہ تعالیٰ کسی خاص جماعت سے محبت کرتی ہے، جیسا کہ متقی لوگ، نیک لوگ ہیں، ان سے اللہ محبت کرتے ہیں۔ تیسرا جو ہے نا الودود کا جو معنی ہے وہ ایک اللہ تعالیٰ کسی خاص جگہ سے محبت کرتی ہے، وہ ہے بیت اللہ، مسجد سے، مسجد سے اللہ تعالیٰ محبت کرتی ہے۔ یعنی کہ یہاں معلوم ہوا کہ اللہ کی محبت کیسی ہوتی ہے۔ یہاں عقیدے کا ایک مسئلہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ویسا محبت کرتی ہیں جیسا کہ اس کے لیے لائق و زیبا۔ یہاں الودود کا اصل معنی ہے، الودود اللہ کے ناموں میں سے ہی، الودود اللہ کے ناموں میں سے۔ اگر کوئی انسان اپنے بچے کو نام رکھتا ہے تو آپ نام رکھ سکتے ہیں کہ عبد الودود، ودود کا بندہ، عبد الودود، آپ نام رکھ سکتے ہیں، اس طرح جائز ہے۔ ایک اور جو مسئلہ ہے کہ الودود کا ایک جو معنی اسماعیل قاضی رحمہ اللہ ذکر کرتی ہیں، کئی مفسرین جو ذکر کرتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ الودود زمانے جاہلیت میں، الودود کا سعودی عرب، یہ قرآن کہاں نازل ہوا؟ سعودی عرب میں نازل ہوا۔ سعودی عرب میں الودود کا ایک اور معنی یہ تھا کہ لا ولد لہ، اس شخص کو ودود بولتے تھے زمانے جاہلیت میں سعودی والے جس کا کوئی اولاد نہیں ہے، جس کو کوئی اولاد ہی نہیں ہے اس کو ودود بولتے تھے زمانے جاہلیت میں۔ کئی اشعار بھی آپ ایسا دیکھیں گے جس میں بتایا گیا ہے کہ ودود کا لفظ استعمال ہو، اس کا معنی ہے کہ ایسا شخص جسے کوئی لڑکا نہیں، جسے کوئی جو ہے نا بچے نہیں۔ اور جیسا کہ آج جو عیسائی جو بولتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، اس کا رد بھی ہو گیا۔ الودود کا ایک جو معنی ہے لا ولد لہ، اس کو بولتے ہیں جس کا کوئی اولاد نہیں ہے، وہ کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے۔ لم یلد ولم یولد کے معنی میں ہے الودود کا ایک معنی، لم یلد ولم یولد، اللہ کو کوئی اولاد نہیں ہے۔ گویا کہ معلوم ہے کہ الودود سب سے پہلے عقیدے کا جو مسئلہ، دوسرا ودود کی 3 قسم، پھر ودود کا ایک جو معنی جو ہے نا زمانے جاہلیت میں ودود کا لفظ کا اصل جو معنی جو استعمال ہوتا تھا زمانے جاہلیت میں وہ یہ کہ اس شخص کو بولتے تھے جس کو کوئی اولاد نہیں تھا۔ چلیے اس کے بعد دیکھیے ذو العرش المجید، ذو والا، العرش، عرش اللہ کا جو عرش ہے، المجید، المجید جیسا کہ کسی کے پاس اردو ترجمہ ہے اس میں کیا لکھا ہے المجید کا جو معنی؟ ایک عظمت والا، احسن، بڑی ہی عظمت والا، بڑی عظیم چیز ہے اللہ کا عرش۔ یعنی کہ ذو العرش المجید، عرش والا ہے المجید۔ ذو العرش، عرش والا کون؟ اللہ تعالی۔ جیسا کہ ہم بولتے ہیں کہ گھر والا، یہ انسان گھر میں رہتا ہے۔ عرش والا کون؟ جو عرش پر ہے، کون ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ الرحمن علی العرش استوى، اللہ تعالیٰ۔ المجید، اللہ تعالیٰ جو نا عظمت والا ہے۔ تو العرش جیسا کہ عرش جیسا بھی ہم سنتے ہیں تو کیا مطلب ہے عرش کا؟ کسے بولتے ہیں عرش؟ ایک ہوتا ہے کہ عرش، ایک ہوتا ہے کہ کرسی، جیسا کہ آیت الکرسی میں ہے کہ وسع کرسیہ السماوات والارض۔ عرش اور کرسی کیا مطلب ہے؟ اب دیکھیے سب سے پہلے عرش جس پہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا ہے، بیٹھے ہی جیسا کہ اس کے لیے لائق و زیبا ہے۔ اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے جیسا کہ اس کے لیے لائق و زیبا ہے، جیسا کہ اللہ کے لیے شائع نشان ہے، اللہ تعالیٰ اس طرح عرش پر بیٹھے ہوئے۔ عرش۔ کرسی کسے بولتی ہیں؟ جس پر اللہ تعالیٰ اپنا پیر رکھ کر ہے، اسے بولتی ہیں کرسی۔ ہمارے دماغ میں کیا آتا ہے کہ کرسی کہتی جس پر ہم بیٹھتے ہیں۔ کرسی جب آپ بولیں گے، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جس میں اللہ تعالیٰ کا پاؤں ہے، جس پہ اللہ تعالیٰ اپنا قدم رکھے ہوئے، اسے بولتی ہیں کرسی۔ سمجھ گئے؟ عرش جس میں اللہ تعالیٰ بیٹھے ہوئے، جس میں اللہ تعالیٰ مستوی ہیں، کرسی جس پہ اللہ تعالیٰ اپنا قدم مبارک رکھ کر ہیں۔ اب دیکھیے کہ عرش سب سے بڑی مخلوق ہے، سب سے بڑی مخلوق ہے جس کو اللہ نے اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا۔ جیسا کہ اللہ نے آدم علیہ السلام کو اپنے ہاتھ سے پیدا کیا، اسی طرح اللہ تعالیٰ عرش کو اپنے ہاتھوں سے اللہ نے پیدا کیا۔ سب سے بڑی مخلوق ہے عرش۔ ہاں دیکھیے اب عرش جو ہے نا کہاں ہے؟ اب سوال ہے کہ عرش کہاں ہے؟ صحیح حدیث سے شیخ البانی رحمہ اللہ صحیح بولتے ہیں، یہ ایک آسمان دوسرے آسمان کے درمیان کتنا فاصلہ ہے؟ 500 سال کا گیپ ہے۔ 500 سال ایک انسان اگر گئے تو کتنا وقت ہوگا؟ یعنی کہ ایک آسمان دوسرے آسمان کے درمیان اتنا گیپ ہے، پھر اسی طرح دوسرا اور تیسرے کے درمیان اتنا ہی گیپ ہے 500 سال کا۔ اس طرح 7 آسمان تک جو ہے نا، ایک آسمان دوسرے آسمان کے درمیان کتنا گیپ ہے؟ 500 سال کا گیپ ہے۔ 7 آسمان کے اوپر کیا ہے؟ کرسی ہے۔ 7واں آسمان اور کرسی کے درمیان 500 سال کا گیپ ہے۔ 7واں آسمان اور کرسی 500 سال کا گیپ ہے۔ کرسی
اور اس کے اوپر پانی ہے. کرسی اور پانی کے درمیان 500 سال کا گیپ ہے. کرسی جس میں اللہ تعالیٰ اپنے قدم مبارک رکھو ہی, اس کرسی اور پانی کے درمیان جو ہے نا 500 سال کا گیپ ہے. پانی کے اوپر جو ہے نا اللہ تعالیٰ کا عرش ہے. پانی کے اوپر وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ. عرش, اللہ کا عرش کہاں ہے؟ پانی کے اوپر ہے. سمجھ میں یہاں تک؟ یعنی کہ ایک آسمان دوسرا آسمان کے درمیان 500 سال کا گیپ ہے. اسی طرح 7 آسمان ہو گیا, پھر 7 آسمان اور کرسی کے درمیان 500 سال کا گیپ ہے. پھر کرسی اور پانی کے درمیان 500 سال کا گیپ ہے. پھر پانی کے اوپر کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا عرش ہے. یہاں تک مسئلہ سمجھ میں ہے. اور اللہ تعالیٰ کا عرش کتنا بڑا ہے, کتنا بڑا ہے اللہ تعالیٰ کا عرش. دیکھیے صحیح حدیث ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دے کے فرمایا عرش کتنا بڑا ہے. 7 آسمان 7 زمین. آپ دماغ میں کرو کہ 7 آسمان 7 زمین, ہم تو صرف ایک زمین پر ہیں, نیچے 7 زمین جو ہے نا, 7 آسمان 7 زمین, اور اللہ تعالیٰ کا جو کرسی. دو چیز رکھ لیجیے آپ. اللہ کا کرسی, کرسی کا مطلب جس میں اللہ تعالیٰ اپنا قدم مبارک رکھ کرے, اور 7 آسمان 7 زمین. یہ اللہ کے ہاں ایک گراؤنڈ ہے, جیسا گراؤنڈ ہے, گراؤنڈ میں ایک چھوٹا سا رنگ ہے, جیسا کہ سمجھو کہ انگوٹی ہے آپ کا, وہ گرا ہوا ہے. یا تو رنگ, انگوٹی تھوڑا بڑا ہوتا ہے, رنگ چھوٹی, تو رنگ ہوتا ہے تھوڑا رنگ جو ہوتا ہے وہ میدان میں گرا ہوا ہے. ایک گراؤنڈ میں چھوٹا سا رنگ گرا ہوا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو رنگ ہے یہ 7 آسمان اور 7 زمین ہے. یہ جو میدان ہے یہ اللہ تعالیٰ کا کرسی ہے. یہ جو میدان اللہ کا کرسی, یعنی کہ سب سے پہلے مثال کس کی ہے؟ کرسی اور 7 زمین 7 آسمان میں کمپیئر ہے. یہ جو 7 آسمان 7 زمین جو ہے نا, یہ جو ہے نا کرسی کے سامنے کیسا ہے؟ جیسا کہ ایک جو ہے نا ایک رنگ ہے. جس طرح میدان ہے, بڑا میدان ہے, اس میں چھوٹا سا رنگ گرا ہوا ہے. اس رنگ کی کوئی قیمت ہوتی ہے نہیں. یعنی کہ اللہ کے کرسی کے سامنے یہ 7 زمین 7 آسمان جو ہے نا ایک رنگ کی طرح ہے. یہ اللہ کا کرسی جو ہے نا پورا بڑا میدان کی طرح ہے. اب ہو گیا. اب یہ اللہ کا کرسی اور عرش اس میں کمپیئر ہے. دیکھیے عرش کتنا بڑا ہے. یہ جو ہے نا اب وہی الٹا مثال, میدان ہے, یہ میدان اللہ کا عرش ہے. یہ جو رنگ ہے وہ کیا ہے؟ کرسی ہے. اب مثلا دیکھیے یہ جو میدان ہے اللہ کا عرش ہے. میدان کتنا بڑا ہے, اس کے سامنے کرسی کتنا ہے؟ جیسا کہ گویا کہ ایک رنگ ہے, اتنا ہے بس. گویا کہ اتنا ہے بس. یعنی کہ سب سے پہلے ہم مثال یہ بیان کریں کہ 7 زمین 7 آسمان کرسی کے سامنے کیسا ہے؟ ایک کرسی جس پر اللہ تعالیٰ قدم رکھے, وہ ایک رنگ کی طرح ہے. پھر آپ آ جائیے کہ یہ جو کرسی جب اتنا بڑا ہے تو عرش کے سامنے اس کی کیا قیمت ہے؟ اللہ کے عرش کے سامنے یہ جو کرسی جو ہے نا ایک رنگ کی طرح ہے. اللہ کا عرش پورا بہت بڑا میدان ہے. سمجھو کہ اللہ کا عرش کتنا بڑا ہے, کتنا بڑا ہے اللہ کا عرش. تو اتنا بڑا ہے, حدیث میں آتا ہے کہ ایک جو فرشتے جو اللہ کے عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں, ان کا کان کی جو بالی ہوتا ہے, جیسا کہ آپ احناف کو دیکھیں گے نماز پڑھتے ہو اس طرح کرتی ہیں, وہ کان کے نیچے ہاتھ لگا. حدیث تو من گڑھ, ایسے کوئی حدیث ہی نہیں. لوگ ہیں نا تکبیر تحریمہ میں اس طرح اسے بالی بولتی ہیں, کان کا نیچے والا حصہ. حدیث میں آتا ہے کہ جو عرش کو جو اٹھائے ہوئے ہیں وہ فرشتہ جو ہے نا ان کے کان کی جو بالی ہے یہاں سے لے کر یہاں تک, خالی کھاندے تک, غالباً 70,000 سال. ایک شخص گھوڑے میں جائے گا تو کتنا دور جائے گا؟ اتنا وقت ہوتا ہے, اتنا بڑا ہے یہاں سے یہاں تک بس. آپ یہاں سے 70,000 سال ایک گھوڑے میں جاتے ہیں, کتنا لمبا وقت, کتنا لمبا ہوتا ہے, اتنا لمبا یہاں سے یہاں تک بس. 70,000 سال یا 85 میں تھوڑا ڈاؤٹ ہے مجھے بس, لیکن کیا ہے بہت بڑا ہے. لیکن اللہ کا عرش اتنا بڑا ہے, جیسا کہ امام ابن قیم رحمہ اللہ ذکر کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے عرش کو بنایا, پھر اللہ نے فرشتوں سے کہا کہ تم عرش کو اٹھاؤ. اللہ کے عرش کو, فرشتوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ ہم کیسے تیرا عرش کو اٹھائیں گے؟ اتنی عظیم مخلوق ہے, اتنی بڑی مخلوق ہے, ہم کیسے اٹھائیں گے تیرا عرش کو؟ فرشتوں نے کہا کہ نہیں ہے اللہ تعالیٰ, ہم نہیں اٹھا سکتے عرش کو. اللہ نے فرمایا کہ کہو لا حول ولا قوت الا باللہ. یعنی کہ یہ دعا پڑے فرشتے, اس کے بعد اللہ کے حکم سے جو نا انہوں نے عرش کو اٹھایا. اللہ کے حکم, یعنی کہ لا حول ولا قوت الا باللہ مطلب اللہ تعالیٰ چاہے تو ہی جو ہے نا ہم اٹھا سکتے, اس کا مطلب یہی ہے. دیکھیں لا حول ولا قوت الا باللہ, فرشتے دعا پڑے, اس کے بعد انہوں نے کیا ہے
اللہ کے عرش کو جو ہے انہوں نے اٹھایا. اس طرح جو ہے نا عرش کے متعلق جو ہے نا حدیث. اس طرح کیا عرش کا سایہ ہے؟ حدیث میں ہے کہ صحیح بخاری کی روایت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ. عرش کا سایہ ہے جس میں جو ہے نا کل تمام لوگ پسینے میں ڈوبے رہیں گے، لیکن 7 قسم کے لوگوں کو اللہ تعالیٰ عرش کا سایہ نصیب کرے گا. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ عرش کا بھی سایہ ہے، اللہ کا جو عرش ہے اس کا سایہ ہے. اور دوسری جو بات ہے، اللہ کا جو عرش ہے یہ آسمان کا چھت ہے، یاد رکھیں اس کا جنت کا چھت ہے. ایسا کہ روم ہوتا ہے، روم کے اوپر مولڈنگ ہوتا ہے، جنت جو ہے نا اس کے اوپر جو یہ ہوگا چھت، وہ اللہ کا عرش ہوگا، وہ اللہ کا عرش ہوگا. تو اس طرح عرش کے متعلق جو ہے نا کئی علماء نے اس پر کتابیں لکھی. بڑی عظیم مخلوق ہے اللہ تعالیٰ کی، جسے اللہ نے اپنے ہاتھ سے پیدا کیا ہے، اپنے ہاتھ سے جو ہے نا اللہ تعالیٰ عرش سے پیدا کیا ہے. یہ بڑی عظیم مخلوق ہے اللہ تعالیٰ کی. وہی جو ہے نا اللہ نے فرمایا کہ ذو العرش، عرش والا ہے اللہ تعالیٰ. عرش ہی کتنا عظیم. اصل عرش کا جو معنی کیا ہے، جس طرح اصل جو ہے نا جو ڈاکٹر بادشاہوں کا جو تخت ہوتا ہے اسے بولتے ہیں کہ عرش. بادشاہوں کا جو تخت ہوتا ہے، ان کو بیٹھنے کا جو جگہ خاص ہوتا ہے اسے بولتے ہیں عرش. یہ جو ہے نا عرش اللہ تعالیٰ کا بیٹھنے کی جگہ ہے. الرحمن علی العرش استوى، اللہ تعالیٰ جو ہے نا عرش پر مستوی ہے. کوئی یہ نہیں بول سکتا کہ اللہ تعالیٰ کس طرح بیٹھے ہیں عرش پر. امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس طرح سوال کرنا بدعت ہے، گمراہی. کیوں؟ کیونکہ اللہ نے فرمایا کہ الرحمن علی العرش استوى، اللہ عرش پر ہے، ہم اس پر ایمان لا لیں گے. بس ہم یہ نہیں بولیں گے کہ کیسا ہے، کس طرح بیٹھا ہوا ہے، اس طرح جائز نہیں. دیکھیے اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ فعال لما یرید. فعال اللہ وہ کرتا ہے، فعال وہ کرتا ہے لما یرید جو وہ چاہتا ہے. فعال وہ کرتا ہے لما جس کو یرید جسے اللہ تعالیٰ چاہتا ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے. مطلب فعال لما یرید. اس آیت کی تفسیر میں امام احمد شاکر رحمہ اللہ نے اپنی تفسیر عمدۃ التفسیر میں ذکر کر دی. ایک مرتبہ ابو بکر رضی اللہ عنہ بیمار ہو گئے، بہت زیادہ بیمار ہوئے. لوگوں نے آ کر پوچھا کہ ابو بکر کیا آپ نے ڈاکٹر کے پاس گئے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ ہاں گئے میں ڈاکٹر کے پاس. تو لوگوں نے پوچھا کہ ڈاکٹر کیا بولے؟ ڈاکٹر کیا مطلب؟ ڈاکٹر کا مطلب آج جیسا ہوتا ویسا نہیں ہے، وہاں بھی ڈاکٹر ہوتے تھے جس طرح. تو ابو بکر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہاں میں ڈاکٹر کے پاس گیا تھا. لوگوں نے کہا کہ کیا بولے ڈاکٹر آپ کو، کیونکہ آپ بہت زیادہ بیمار ہو گئے. ابو بکر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ فعال لما یرید. ڈاکٹر نے کہا کہ میں جو چاہے کرتا ہوں. یعنی کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے مجھے چاہا بیماری تو اللہ نے دے دیا. اللہ جو چاہے اللہ تعالیٰ کر سکتا ہے، یہ اللہ کے اوپر ڈیپینڈ ہے. فعال یرید، اللہ تعالیٰ جو ہے نا یعنی کہ فعال جو چاہے اللہ تعالیٰ جو ہے نا کرتا ہے. فعال لما یرید، جو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کرتا ہے. اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ حل اتاک حدیث الجنود. حل کیا اتاک، کیا آپ کے پاس نہیں آیا حدیث، جو بات ہم جو لوگ کرتے ہیں باتیں، جیسا کہ ہم بولتے ہیں کہ فلاں زمانے میں ایسا ہوا تھا. ہم بولتے ہیں آج کل ٹائٹانک کا پانی میں ڈوب گیا تھا ٹائٹانک، جیسا کہ لوگ بولتے ہیں اسے بولتے ہیں کہ حدیث عربی زبان. پرانے زمانے کے جو قصہ جو بولتے ہیں نا اس طرح ہوا تھا ٹائٹانک پانی میں ڈوب گیا تھا، اس طرح اسے بولتے ہیں کہ حدیث عربی زبان میں. اللہ نے فرمایا کہ حل اتاک، کیا آپ کے پاس نہیں ہے حدیث، ایسی بات. کس کی بات؟ الحتاک حدیث الجنود. کیا آپ کے پاس کوئی لشکر کی بات نہیں ہے؟ کیا آپ لشکر کے بارے میں بات نہیں کرتے؟ کون سا لشکر؟ فرعون و سمود. فرعون اور سمود، کیا ان دونوں کے بارے میں کیا آپ نہیں جانتے؟ اللہ نے اس آیت میں اس صورت میں فرماتی ہیں کہ اے لوگوں، کیا آپ کو معلوم نہیں کہ فرعون کے ساتھ کیا ہوا تھا؟ جنہوں نے ظلم کیا تو اللہ نے کیا کیا اسے؟ اللہ نے کیا کیا؟ اسے غارت پانی میں ڈبو دیا. سمود، یہ سمود یہ جو ہے نا یہ لوگ جو ہے نا اپنے ہاتھوں سے پتھر جو ہے نا تراش کے گھر بناتے تھے، اللہ نے ان کو بھی جو ہے نا ہلاک کر دیا. اللہ نے فرمایا کیا آپ کے پاس ان کا واقعہ نہیں آیا؟ یہ اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں. یعنی کہ اس طرح جو ہے نا مکے والوں، خاص طور پر جو ہے نا یہ آیت مکے میں نازل ہوئی، مکے والوں سے اللہ نے فرمایا کہ کیا آپ کے پاس فرعون کی بات نہیں آئی؟ فرعون کے لشکر کی بات نہیں آئی؟ سمود علیہ السلام کی قوم کی بات نہیں آئی؟ ہاں، لیکن اس سورہ بروج میں اللہ نے فرعون کی مثال کیوں بیان کی؟ دوسری بھی اللہ مثال بیان کر سکتے تھے، لیکن اللہ نے فرعون ہی کی مثال کیوں بیان کی؟ تھوڑا غور و فکر کیجئے، معلوم ہو جائے. امام شنقیطی وغیرہ جو ہے نا اضواء البیان میں ذکر کرتے ہیں
کیوں اللہ نے سورہ بروج میں جو واقعہ معلوم ہے، ذو نواس نے لوگوں کو جلا دیا، مسلمانوں کو جلا دیا، اللہ نے سورہ بروج ہی میں فرعون کا ذکر کیوں کیا؟ کیونکہ فرعون نے سب سے پہلی بات، یہ ذو نواز اپنے آپ کو کیا بولتا تھا جب یہ اس کے پاس بیٹھنے والے جو یہ لوگ ہیں، ذو نواز جن لوگوں نے، جن یہ کافر نے مسلمانوں کو جلایا تھا، یہ ذو نواز کیا بولتا تھا؟ میں اللہ تعالیٰ ہوں۔ یہ ذو نواز جو بادشاہ وہی بولتا تھا کہ کیا میرے علاوہ بھی کوئی اللہ ہے؟ فرعون بھی یہی بولتا تھا کہ انا ربکم الاعلی، میں بھی اللہ تعالیٰ ہوں۔ دیکھیے یہ ذو نواز بادشاہ بھی یہی بولتا تھا جس نے مسلمانوں کو جلایا تھا، یہ فرعون بھی یہی بولتا تھا کہ میں اللہ تعالیٰ ہوں۔ دوسرا، یہ ذو نواز جو ہے نا، اس نے مسلمانوں کو جلا دیا، لیکن فرعون نے یقتلون ابناءہم ویستحیون نساءہم، یہ جو ہے نا مسلمانوں کو قتل کر دیتا تھا۔ فرعون مسلمانوں کو قتل کرتا تھا، یہ ذو نواس مسلمانوں کو جلا دیا، دونوں برابر ہوئے۔ هل اتاک حدیث الجنود فرعون وثمود۔ لیکن اللہ تعالیٰ ایک بات یہ بتاتے ہیں، یہ ذو نواس کتنا طاقتور کیوں نہ ہو، اس نے جو ہے نا مسلمانوں کو جلا دیا۔ فرعون بھی جو ہے نا بہت بڑا طاقتور تھا، لیکن اللہ نے پھر بھی اسے کیا کر دیا؟ ہلاک کر دیا۔ اللہ نے پھر بھی اسے ہلاک کر دیا۔ یعنی کہ فرعون ہی کا واقعہ اللہ نے سورہ بروج میں کیوں ذکر کیا؟ کیونکہ فرعون کہتا تھا کہ میں اللہ تعالیٰ ہوں۔ یہ ذو نواس جس نے مسلمانوں کو جلا دیا وہ بھی یہی کہتا تھا کہ میں بھی جو ہے نا اللہ تعالیٰ ہوں۔ اور یہ فرعون یہ بولتا تھا کہ جس طرح فرعون جو ہے نا مسلمانوں کو قتل کرتا تھا، اس طرح ذو نواس جو ہے نا مسلمانوں کو جلاتا تھا، مسلمانوں کو جلاتا تھا۔ اسی طرح ایک اور جو چیز ہے، یہ ذو نواس اس غلام کو نہیں قتل کیا، جیسا کہ معلوم ہے کہ اس غلام کو پہاڑ کو بھیجا تھا تاکہ جو ہے نا پہاڑ سے اوپر ڈھکل دے، لیکن قتل نہیں کر پایا۔ ہاں، اس طرح فرعون بھی جو ہے نا موسیٰ علیہ السلام کو قتل نہیں کر پایا، بہت کوشش کیا، نہیں قتل کیا۔ یہ ذو نواس بھی اس مسلمان غلام کو قتل کرنے کی کوشش کیا، نہیں قتل کیا۔ اس طرح موسیٰ علیہ السلام نے بھی فرعون کو قتل کرنے کی کوشش کی، لیکن قتل نہیں کیا۔ اس وجہ سے اللہ نے، دیکھیے قرآن کی جو بلاغت ہے، اللہ نے سورہ بروج ہی میں فرعون کا واقعہ کیوں بیان کیا؟ کیونکہ یہ بادشاہ اور فرعون سے جو نا ملتا جلتا ہے۔ اور وہ سمود یعنی کہ ایک بہت عظیم طاقتور تھے یہ لوگ، اپنے ہاتھوں سے پہاڑ کی جو پتھر اسے تراش کر گھر بناتے تھے۔ اللہ نے ان کو بھی ہلاک کر دیا، تو تم کو ہلاک کرنا کوئی بڑی بات نہیں۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ بل الذین کفروا فی تکذیب، بلکہ جن لوگوں نے کفر کیا، فی تکذیب، وہ جھٹلاتی ہیں قیامت کا، اللہ کا، رسول کا۔ مطلب یہ جو کافر جو ہے نا قیامت کا، اللہ کا، تمام کو جو ہے نا جھٹلاتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ واللہ من ورائہم محیط، اللہ تعالیٰ جو ہے نا من ورائہم، آمے سامنے تمام سے جو ہے نا ہر طرف سے اللہ تعالیٰ محیط گھیرا ہوا ہے۔ یعنی کہ اللہ نے فرمایا کہ اللہ ہر طرف سے گھیرا ہوا ہے۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ بتانا چاہتے ہیں کہ جو واقعہ اللہ کو معلوم ہے، ہر چیز اللہ کو معلوم ہے۔ انسان جو سوچتا ہے، جو کرتا ہے، جو کرنے والا ہے، اگر کرے تو کیسا کرے گا، تمام اللہ کو معلوم ہے۔ دیکھیں واللہ من ورائہم محیط، اللہ من ورائہم ہر طرف سے محیط گہرا، محیط کا مطلب دیوار کو بولتی ہے، حیطان بولتے ہیں عربی زبان میں دیوار۔ دیوار کیا ہے؟ پورے روم کو گھیرا ہوا رہتا ہے۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ آپ کے ہر چیز پر اللہ کو نظر ہے۔ آپ کیا کرتی ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے، کیا کرنے والے ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ اگر آپ وہ کریں تو کیسا ہوگا وہ بھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ ایک انسان وہ نہیں کرتا ہے، اللہ کو معلوم ہے کہ وہ انسان اگر کافر ہے تو کیا کرے گا وہ بھی اللہ کو معلوم ہے۔ واللہ من ورائہم محیط، یا اللہ تعالیٰ تسلی دیتے ہوئے کہتی ہیں کہ یہ جو ذو نواس جس نے مسلمانوں کے ساتھ ایسا کیا، اللہ کو معلوم ہے ہر چیز، اللہ کو معلوم ہے۔ واللہ من ورائہم محیط، یہ جو غازہ والے کے ساتھ جو ہو رہا اللہ کو معلوم ہے یہ تمام چیز۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ بل ہوا قرآن مجید، بلکہ وہ جو ہے نا قرآن ہے، قرآن اللہ کے جو قرآن جس کو پڑھی جاتی ہے مجید ہے۔ مجید مطلب جو ہے نا، کیا مطلب ہے مجید کا ترجمہ کوئی بتا سکتے ہیں اردو میں؟ ایگزیکٹ کیا ترجمہ ہے؟ عظمت والا ہے۔ احسن، یہ جو قرآن جو ہے نا بڑی عظمت والا ہے، بڑی عظمت والا قرآن۔ کیا بولے؟ بتائیے۔ بزرگی والا، عظمت، یہ قرآن بڑا عظمت والا ہے، بزرگی والا ہے، بڑے عظمت والا ہے۔ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من قرأ القرآن، تھوڑا مئی کاف کر لیجئے، لم يرد الى ارذل العمر، اگر آپ قرآن پڑھیں گے بڑھاپے میں اللہ تعالیٰ آپ کو کسی کا محتاج نہیں بنائے گا۔ یہ قرآن آپ کی حفاظت کرے گا۔ اگر آپ قرآن پڑھیں گے تو بڑھاپے میں اللہ تعالیٰ آپ کی جو ہے نا حفاظت کرے گا۔
بلکہ یہی جو قرآن ہے جو آپ کو دشمن سے بچائے گا. یہ عظمت والا بڑا عظیم قرآن ہے, یاد رکھیں. امام قرطبی رحمہ اللہ اندلس میں تھے, ایک مرتبہ ان کے گھر میں جو ہے نا کافر داخل ہو گئے, قتل کرنے کے لیے آ گئے مسلمانوں. امام قرطبی مفسر ہیں. جب یہ کافر ان کے گھر میں داخل ہوئے, قرآن پڑھنا شروع کر دیے. وہ کافر آ کے بھی چل جاتا ہے لیکن وہ نہیں دیکھتا ہے امام قرطبی رحمہ اللہ کا. امام قرطبی فرماتے ہیں کہ اللہ نے فرمایا کہ جو قرآن پڑھے گا اللہ اس اور کافروں کے درمیان اللہ تعالیٰ پردہ ڈال دے گا. یہ قرآن آپ کو کافروں سے بچائے گا. یہ بڑی عظمت والا قرآن ہے, بڑی عظیم قرآن, یاد رکھے. اسی وجہ سے انسان اپنا تعلق جتنا قرآن سے بنائے گا اللہ اس کو اتنا ہی مبارک بنائے گا. یاد رکھیں, کتاب انزلناہ الیک مبارک, یہ قرآن بڑا مبارک ہے, یہ قرآن مبارک ہے. یاد رکھیں, اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے مال میں برکت ہو, قرآن پڑھو. آپ اللہ نے فرمایا کہ یہ قرآن مبارک ہے. آپ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی صحت میں برکت دے, مبارک ہے قرآن, تم قرآن پڑھو. آپ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا کی نعمتوں سے نوازے, آپ قرآن پڑھو, کیونکہ قرآن مبارک ہے. شرط ہے کہ قرآن سمجھ کر پڑھے, شرط ہے کہ قرآن جو ہے نا سمجھ کر پڑھے. اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ فی, یہ قرآن کہاں ہے؟ فی لوح محفوظ, لوح محفوظ میں. محفوظ کا مطلب پورا جو ہے نا چاروں طرف سے یہ گھیرا, مطلب کوئی نہیں چھوتا اسے, اللہ تعالیٰ کے پاس ہے. محفوظ حفاظت میں, یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے. لوح محفوظ جو اللہ کے پاس ہے, لوح محفوظ جو اللہ تعالیٰ کے پاس. اصل قرآن کس کے پاس ہے؟ اللہ تعالیٰ کے پاس. اسی وجہ سے قیامت کے قریب یہ جو صفحات صرف باقی رہیں گے, اس کے جو بھی آیت ہیں وہ تمام ختم ہو جائیں گے. اس کے جو بھی آیت ہے وہ تمام کیا ہے, ختم ہو جائیں گے. فی لوح محفوظ, لوح محفوظ میں یہ قرآن ہے. جیسا کہ ہمارے پاس ایک جو علم ہے تفسیر کا, مطلع اور مقطع میں کچھ نہ کچھ کنیکشن ہوتا ہے. مطلع اور مقطع میں کچھ نہ کچھ. مطلع کسے بولتے ہیں؟ سورت کی پہلی آیت. مقطع سورت کی آخری آیت. یہاں آپ دیکھیے مطلع والسماء, مقطع فی لوح محفوظ, کیا کنیکشن ہے؟ والسماء آسمان, یعنی کہ اوپر. لوح محفوظ قرآن کا ہے, لوح محفوظ میں مطلب اوپر ہے. سما کا اصل جو معنی عربی زبان میں جو ہے نا کا اوپر, ہم بولتے ہیں آسمان, اصل جو سما کا جو معنی ہے اوپر ہے. والسماء جو پہلا جو لفظ ہے, پہلی آیت پہ جو لفظ ہے والسماء, آخری آیت پہ اللہ نے فرمایا کہ لوح محفوظ, یعنی کہ لوح محفوظ, یعنی کہ قرآن لوح محفوظ میں ہے. لوح محفوظ کہاں ہے؟ السماء, اوپر ہے, سب سے اوپر ہے. یعنی کہ ایک آیت دوسری آیت میں جو ہے نا یہ کنیکشن ہے. بس یہ الحمدللہ ہماری جو تفسیر جو ہے نا سورہ بروج کی تفسیر ہو گئی.